موجود ہو. اگر کوئی شخص حیوان ہو تو پھر اس کا حساب کتاب الگ ہے. البتہ انسانی شکل میں حیوان ہو تو اس کا حساب کتاب الگ ہے. ورنہ جو چوپائے ہیں حسین ان کے بھی ہیں، درندے ہیں حسین ان کے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے پرندے مچھلیاں بحری اور سمندری مخلوقات، ہوا میں اڑنے والی مخلوقات، زمین کے نیچے بسنے والی مخلوقات، زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات، حسین ان سب کے ہیں. اگر کسی کے نہیں ہیں تو وہ ہے جس نے اس انسانی شکل میں حیوان کی روح رکھی ہوئی ہے اور اندر سے وہ حیوان ہے. صرف وہ حسین سے محروم ہے. یہی کیفیت باقی تمام اہل البیت کی ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام اصل امام حجت تک، چونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو انسانوں کی انگلی پکڑ پکڑ کر انہیں نجات کی ساحل تک پہنچانے کے لیے آئی ہیں. لہذا ان کی نگاہ مسلکی نہیں آئی. توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کی نگاہ مسلکی نہیں آئی، ان کی نگاہ فرقہ وارانہ نہیں آئی، ان کی نگاہ شیعہ سنی والی نہیں آئی، ان کی نگاہ بریلوی دیوبندی والی نہیں آئی، ان کی نگاہ اللہ والی آئی، چونکہ وہ اللہ کی حجت ہے اس زمین پر. اس کی جمعے کے دن آپ مفاتیح الجنان دعا کی کتاب ہے کھول لیجیے. 2 اعمال ہر روز کے ہوتے ہیں جو ایک مومن کو انجام دینے چاہیے. ایک مومن کو 2 اعمال، ایک اس دن کی زیارت اور دوسری اس دن کی دعا. 2 چیزیں ہیں، ایک زیارت اور ایک دعا. زیارت کا تعلق ان معصوم ہستیوں سے ہے اور دعا کا تعلق ان معصوم ہستیوں کے رب سے ہے. ذرا توجہ ہے کہ دعا کا تعلق رب سے ہے جو ان معصوم ہستیوں کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اور زیارت کا تعلق ان معصوم ہستیوں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ اور فیض کا ذریعہ قرار دیا. 2 اعمال ہیں. یہ کب کیے جائیں؟ نماز فجر کے فوراً بعد. نماز فجر کے فوراً بعد. ایک ہے اس دن کی دعا اور ایک ہے اس دن کی زیارت. 7 دن 7 دعائیں اور 7 زیارتیں. جمعے کا دن افضل الایام ہے، سید الایام ہے. جمعے کی دعا الگ ہے اور زیارت الگ ہے. جمعے کی زیارت میں، جمعے کا دن کس کا دن ہے؟ جمعے کا دن کس کا دن ہے؟ چونکہ سید الایام ہے اس لیے جمعے کا دن اس کا ہے جس کی آج امامت کا زمانہ ہے. جمعے کا دن اس کا ہے جو آج وقت کا امام ہے، ہر زیروح کا امام ہے، ہر مخلوق کا امام ہے. ہر مخلوق تک فیض اللہ کی طرف سے جو آج پہنچا رہا ہے وہ امام، اس کا دن جمعے کا دن ہے. اس لیے اس کے ظہور کا دن بھی جمعے کا دن ہے. روایات میں، احادیث میں اس کی اس ہستی کے ظہور کا دن بھی جمعے کو قرار دیا گیا ہے. اب یہ جو جمعے کی زیارت ہے اس میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، بڑا ہی عجیب جملہ ہے. السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، میرا سلام ہو آپ پر اے وہ امام جو زمین اور مخلوق پر اللہ کی آنکھ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کی آنکھ. اللہ جسم نہیں ہے، جسم سے وہ پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے، جسم سے وہ بے نیاز ہے،
لیکن یہاں پر جب کہا گیا اللہ کی آنکھ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو کچھ دیکھتا ہے اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لہذا اس کی بارگاہ میں اگر عیسائی بھی جائے، عیسائی نے نبی کریم کا کلمہ نہیں پڑھا، اگر عیسائی بھی جائے تو اس کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا. اگر اس کی بارگاہ میں کوئی مسلمان جائے، اگر جائے دل سے جائے تو خالی واپس نہیں لوٹتا. تو یہ مجالس اور یہ محافل اس ہستی کی محفل ہے، اس ہستی کی محفل ہے. اس لیے اس ہستی کی محفل میں آپ کو ایسے ہی نہیں آنا چاہیے بلکہ وضو کر کے آنا چاہیے، کیونکہ پاکیزہ ترین محفل ہے. پاکیزہ ترین محفل، پاکیزہ ترین محفل میں صرف جسم کا پاکیزہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ وضو کر کے آنا ضروری ہے. وضو کر کے، اور جب آپ وضو کر کے اس ہستی کی محفل میں آتے ہیں اور یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس کے بعد اب آپ اور اس ہستی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. جتنی توجہ آپ کی اس ہستی کی طرف ہوگی اتنا ہی فیض اس ہستی کا آپ تک پہنچتا رہے گا. وہ نور ہے، وہ نور ہے، اس کا فیض بھی نور ہے. آپ لوگ یہاں پر ثواب کی نیت سے آئے یا نہیں؟ ثواب کی نیت سے یا پیسہ کمانے کے لیے؟ ثواب کی نیت سے. جب ثواب کی نیت سے آئے ہیں تو آپ صبح سے شام تک یہاں پر بیٹھ کر ان مجالس میں شرکت کر کے کبھی داد دے کر کبھی گریہ کر کے ان ہستیوں سے اپنے دل کے رابطے کو مضبوط کرتے ہیں. ایسا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ میرا ایک ثواب ہے. یہ ثواب جو اس منبر پر آ کر پڑھنے والے مولانا، خطیب، ذاکر ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کماتے؟ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. میں نے جب بھی دیکھا، جہاں پر بھی دیکھا، جو ذاکر، جو خطیب ذرا جلدی آ گیا، جو مولانا ذرا جلدی آ گئے، وہ ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھ گئے، سگریٹ پی، ادھر سے چائے پی، ادھر سے مشروب پیا، این ٹائم پہ آ کر مجلس پہ بیٹھ گئے، مجلس پڑھی، فوراً نکل گئے. اگر ثواب کا کام ہے تو باقی لوگوں کے لیے اگر ہے تو آپ کے لیے نہیں ہے. اگر یہ ثواب ہے تو ثواب سب کے لیے ہے. تو آپ صرف لفافہ لینے کے لیے آئیں، ثواب کمانے کے لیے نہ آئیں تو پھر آپ حسین کے عاشق نہیں سوداگر ہیں. یاد رکھیے، حسین کی مجلس میں، حسین کی مجلس میں 5 منٹ آپ بیٹھتے ہیں، صرف 5 منٹ. اگر آپ کا دل حسین سے جڑ جائے تو آپ کا یہ 5 منٹ آپ کے 5 سال کی بغیر حسین کی زندگی پر فوقیت رکھتی ہے. جس زندگی میں حسین نہ ہو وہ زندگی 100 سال کی ہو، اور جس زندگی میں حسین ہو وہ زندگی 1 دن کی ہو. یہ 1 دن ان 100 سالوں پر برتری رکھتا ہے. تو پھر یاد رکھیے، حسین ابن علی کی مجلسوں میں آ کر بیٹھنا سیکھیں، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ خطباء ہو، چاہے وہ ذاکرین ہو، چاہے وہ مرثیہ خان ہو. اگر یہ عبادت ہے تو سب کے لیے ہے. سلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. عزیزان گرامی، یاد رکھیے، یاد رکھیے، ہماری زندگی کا سارا سرمایہ جتنا بھی آپ کے پاس ہے، ہر بندے کا سرمایہ الگ ہوتا ہے. چاہے وہ ایمان کا سرمایہ ہو، چاہے وہ دنیا کا سرمایہ ہو، ہر ایک کا دوسرے سے الگ ہوتا ہے. ہر ایک کا دوسروں سے کس حوالے سے الگ ہوتا ہے؟ ہر بندے کا اپنا ایک ظرف ہے، اپنا ایک برتن ہے. جس کا برتن جتنا بڑا ہے اس کا سرمایہ اتنا بڑا ہے.
جس کا برتن جتنا چھوٹا ہے اس کا سرمایہ اتنا ہی چھوٹا ہے. اپنے ظرف کے مطابق ایمان ہے. ظرف بڑا ایمان بڑا، ظرف چھوٹا ایمان چھوٹا. اسی طرح سے جس طرح سے دنیا ہے. اس لیے بعض اوقات یاد رکھیے، جب ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں نا معاشرے کے اندر، پہلے دن ایک بس اڈے کے سامنے آگے واش روم کے سامنے لوٹے رکھے ہوئے تھے. لوگ لوٹے میں پانی بھر کے اندر جاتے، رفع حاجت کرتے، منہ ہاتھ دھوتے، واپس آتے. چند بچے جو مسافروں کے بچے تھے وہاں پر کھیل رہے تھے. ایک بچہ گیا، چند لوٹوں سے کھیلنے لگا. اتنے میں ایک شخص آیا جو اندر اس باتھ روم کا ذمہ دار تھا. اس نے رکھ کر ایک چانٹا اس بچے کو مارا اور ان کو ڈانٹا اور ان کو بھگا دیا. میں اکیلا بیٹھ کر سوچتا رہا کہ وہ جو نمرود اور فرعون تھے حضرت موسیٰ اور ابراہیم کے مقابلے میں، وہ جو ابو جہل و ابو لہب تھے حضرت رسول خدا کے مقابلے میں، وہ جو یزید و اس کے اوپر اس کے نیچے علی اور آل علی کے مقابلے میں تھے، ان کی فرعونیت اور اس کی فرعونیت میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے؟ ان کی فرعونیت اور اس کی فرعونیت میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی سلطنت باتھ روم کی حد تک ہے، باتھ روم اس کی سلطنت، اور ان کی سلطنت اس پورے روئے زمین پر حکومتوں کی حد تک تھی. اس لیے ان کی فرعونیت اتنی بڑی تھی، اس کی فرعونیت اتنی چھوٹی ہے. اب اگر اس کو وہ فرعونیت مل جائے تو یہ اس سے بڑا فرعون بن جائے. ایسا ہے یا توجہ دیجیے، ہم میں سے ہر انسان کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے. صرف اس باتھ روم کے ذمہ دار کی بات نہیں ہو رہی ہے، میرے اندر بھی فرعون ہے، آپ کے اندر بھی فرعون ہے. کمال یہ ہے کہ انسان حسین ابن علی کے دامن سے متوسل ہو کر اپنے اندر کے فرعون کو زنجیروں سے اس طرح سے جکڑ دے کہ پھر اس سے فرعونی افعال سرزد نہ ہو، حسینی افعال سرزد ہو. حسینی بننے کا مطلب کیا ہے؟ علی والا بننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم عام طور پر معاشرے کے اندر ایک جنگ دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں علی کا ملنگ ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نمازی ہوں، فلان فلان. ان چیزوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ذرا غور کرو، علی کا ملنگ کون ہوتا ہے؟ علی کا ملنگ وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری ہستی علی کے حوالے کر دے. توجہ ہے؟ بڑا گہرا راز والا جملہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. علی کا ملنگ وہ ہے جو اپنی ساری ہستی علی کے حوالے کر دے، اس کی اپنی مرضی نہ چلے، صرف علی کی مرضی چلے. سٹے لگانا علی کی ملنگی نہیں ہے. توجہ ہے؟ سٹے لگانا علی کی ملنگی نہیں ہے. علی کی ملنگی یہ ہے کہ علی کی طرف سے جیو، جہاں علی نظر آئے نظر آؤ، جہاں علی نے منع کیا وہاں سے کوسوں دور چلے جاؤ. ہم علی اور آل علی کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات روز سنتے اور پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب کو آپ سب کو ازبر ہے یہ آیت، ہے نا ازبر؟ ترجمہ بھی آپ سب کو یاد ہے، میری بہنوں بیٹیوں کو بھی اور میرے بھائیوں اور بزرگوں کو بھی سب کو یاد ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا ہے جس کو اس کا ترجمہ نہ آتا ہو اس آیت کا؟ ہر ایک کو آتا ہے کہ انما بے شک یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ کیا لیذہب کہ آپ لوگوں کو دور رکھے، پاک کرے. لیذہب یعنی تہذیب کرے، پاک کرے، پاک رکھے. انکم آپ سے، رجسا تمام ان نجاستوں کو، الرجس ہے، الرجس یعنی تمام پلیدیاں. وہ تمام ایک دفعہ آپ کہتے ہیں گندگی اور آپ ایک دفعہ کہتے ہیں تمام گندگی. جب آپ کہتے ہیں گندگی تو ہو سکتا ہے صرف کالک ہو کپڑے پر، یہ بھی گندگی آ رہی ہے.
کیچڑ ہو کپڑے پر یہ بھی گندگی ہے، گوبر کی چھینٹ پڑے یہ بھی گندگی ہے. لیکن آپ جب کہتے ہیں تمام گندگی تو پھر تمام گندگی یہ نہیں ہے، یہ گندگی کا ایک جزء ہے. آیت کہتی ہے الرجس، الف لام کے ساتھ الرجس. الرجس کا مطلب ہے کائنات میں جتنی پلیدی ہے، جتنی گندگی ہے، ان تمام پلیدیوں اور ان تمام گندگیوں سے ان ہستیوں کو اللہ نے پاک کر دیا ہے. ٹھیک ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، آپ اہل البیت سے. وَيُطَهِّرَكُمْ، يُطَهِّرَكُمْ یہ کے ساتھ طہرکم ہوتا تو ماضی تھا. يُطَهِّرَكُمْ یعنی ماضی بھی شامل ہے، حال بھی شامل ہے، مستقبل بھی شامل ہے. یعنی تا قیام قیامت جب تک یہ عالم ہے، جب تک یہ ہستیاں ہیں، ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے یہ ہستیاں پاک ہیں. اس پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ فکر میں اگر فطور آئے تو یہ نجاست ہے یا پاکیزگی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، فکر میں سوچ میں فطور آئے تو یہ نجاست ہے یا پاکیزگی؟ یہ فکر کی نجاست ہے. یہ ہستیاں فکر کی ہر نجاست سے پاک ہیں. عمل میں، کام میں، فعل میں، افعال میں، اعمال میں کوئی ایسا کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اگر انسان انجام دے تو یہ عمل نجاست ہے یا پاکیزگی؟ نجاست ہے. عملی نجاستوں سے یہ ہستیاں بالکل پاک ہیں، بالکل پاک. دل، عمل نہیں، دل میں بعض اوقات گناہ کا خیال آتا ہے، بعض اوقات دل میں انحرافی خیالات آتے ہیں، دل میں بعض اوقات کسی کی برائی کا خیال آتا ہے. عمل نہیں، ابھی عمل اس کے بعد کی بات ہے، دل میں آتا ہے. اگر دل میں آئے تو یہ نجاست ہے یا نہیں ہے؟ کس چیز کی نجاست ہے؟ دل کی نجاست. اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل بھی نجاستوں سے پاک ہیں، فکری نجاستوں سے بھی پاک، دل کی نجاستوں سے بھی پاک، عمل کی نجاستوں سے بھی پاک. جب تمام نجاستوں سے یہ پاک ہے تو اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیں. سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ ذرا آپ کے تاثرات دیکھوں جاگے ہوئے یا سوئے ہوئے. تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی، واضح ہے. اب ذرا سوچیے، اگر ہمارے اعمال میں نجاست ہو، ہمارے اعمال میں نجاست ہو، زبان سے ہم جھوٹ بولیں، زبان سے ہم جھوٹ بولیں، ہماری نگاہیں نامحرموں کو دیکھتی ہوں، ہماری نگاہیں اکیلے میں موبائل میں وہ چیزیں دیکھتی ہوں جو ہم دوسروں کے سامنے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں. ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر ہم اکیلے میں دوسروں کا حق کھاتے ہو، مال دوسروں کا اگر ملے تو چوکتے نہ ہو، فوراً اٹھا لیتے ہو، جیب میں ڈال لیتے ہو. بیٹیوں کا حق دیتے ہوئے ہمیں بڑی گرانی اور مشکل محسوس ہوتی ہو کہ نہیں، بیٹا اپنا ہوتا ہے، بیٹی پرائی ہوتی ہے، اس لیے بیٹی کو حق نہیں دینا چاہیے، بیٹے کو دینا چاہیے. یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، بیٹی کے حق پر ڈاکہ ہے. اور یہ سفید پوش ڈاکو ہے جو یہ کام کر رہا ہے. چاہے اس کے ماتھے پر محراب ہو، چاہے اس کی پیٹھ پر زنجیر کے نشان ہو، چاہے سینے پر ماتم کے نشان ہو، وہ ڈاکو ہے، چور ہے جو اپنی بیٹی کا حق چرا رہا ہے اور کسی اور کو دے رہا ہے. ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، ذرا سوچئے. ہر عمل زبان میں بھی ایسی ہو، ایک جملہ میں کہوں تو 2 گالیاں دوں، ایسی بات کروں جس سے دوسروں کے دل پر میرا جملہ تیر بن کر لگے، تیر بن کر.
یہ ساری کی ساری اعضاء و جوارح اور اعمال کی نجاستیں ہیں یا نہیں؟ یہ نجاست ہے یا طہارت ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے خیال میں یہ نجاست ہے یا طہارت ہے؟ یہ پاکیزگی ہے یا نجاست ہے؟ کوئی ہے جو کہے نہیں یہ نجاست نہیں ہے، پاکیزگی ہے؟ جھوٹ نجاست، غیبت نجاست، تہمت الزام تراشی نجاست، دوسروں کی کردار کشی نجاست، کسی کے عیوب بیان کرنا نجاست، کسی پر بے گناہ پر الزامات دھرنا نجاست، کسی کے بارے میں کوئی جھوٹ غلط بات سن کر دوسرے تک فوراً منتقل کرنا نجاست، کسی کا حق کھانا نجاست، کسی کی ناموس اور کسی کی عزت کو اپنی ان نگاہوں سے حرام میں دیکھنا نجاست، نامحرم کو دیکھنا نجاست، جنسی چیزیں دیکھنا نجاست۔ اب مجھے بتائیں یہ نجاستیں اگر ہمارے اندر ہوں تو اہل البیت کو اللہ نے ان نجاستوں سے دور رکھا ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ نے ان نجاستوں سے دور رکھا ہے، اور ہماری آنکھیں نجس، کان نجس، کان گانے سنتے ہیں، ڈانس اور ڈسکو سنتے ہیں، آنکھیں ٹی وی پہ ایسی چیزیں دیکھتی ہیں، موبائل پہ دیکھتی ہیں، نگاہیں نجس، کان غلط باتیں سنتے ہیں، کان نجس، پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، پیٹ نجس، ہاتھ حرام کے اعمال انجام دیتا ہے، ہاتھ نجس، قدم حرام کی طرف اٹھتے ہیں، قدم نجس۔ اب جب ہم سراپا نجاستوں کے دلدل میں، کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہوں تو ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ علی ہمارے قریب آ سکتے ہیں؟ آل علی ہمارے قریب آ سکتے ہیں؟ ہاں، ایک صورت ہے، ایک صورت، جس دن ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ میں نجاست میں گھرا ہوا ہوں، چاہے وہ فکری ہو، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، جس دن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میں نجاست میں ہوں، اس کے بعد میرے اندر یہ احساس جاگے گا کہ مجھے نجاست سے نکلنا ہے۔ کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی دو قسمیں ہیں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، میں اس موضوع پر گفتگو کرنے نہیں آیا تھا، میرے پیش نظر بقی ہی تھا اور بقی پر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس نے میری سوچ کے دھارے کو بدل دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ ضرورت ہے اس کی نسبت کی۔ سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ میں آپ کی سلوات سے مطمئن نہیں ہوں، کیوں؟ ایک دل میں پڑھیں، ایک منٹ بات پہلے سنیں، کیوں مطمئن نہیں ہوئی؟ صلوات ایکسرسائز نہیں ہے، صلوات اپنے آپ کو یا نیند کو بھگانے کا، خود کو بیدار رکھنے کا ذریعہ نہیں ہے، صلوات عبادت ہے، اور اس عبادت کے پیچھے نیت چاہیے۔ نیت ہے تو عبادت ہے، نیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ اس لیے جب صلوات پڑھیں تو پہلے نیت ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں، اور اس کے بعد اگلا کام۔ جب صلوات پڑھیں تو پھر صرف محمد و آل محمد کہہ کر رکے نہیں، بلکہ آج کا جو امام آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب میرے یہ ماننے والے اٹھیں گے، پاک و پاکیزہ ہوں گے اور میرے سپاہی بنیں گے تاکہ میں آ سکوں، اس امام کے ظہور کی دعا کو اس صلوات کے ساتھ شامل کر کے جب پڑھیں تو یوں پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ صلوات بھیجیں میں محمد و آل محمد۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کے بعد یہ یاد رکھیں
میں بیٹھے صلوات پڑھے واجل فرجہم کے ساتھ، مجلس میں بیٹھے واجل فرجہم کے ساتھ. میں بہنوں سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، دیکھیں واجل فرجہم کے ساتھ پڑھنے کا جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام کے منتظرین میں شامل ہو گئے. کس وجہ سے شامل ہوئے؟ ایک نیت کی وجہ سے. صرف آپ نے نیت کر لی. میری بہنیں اور مائیں بھی، بیٹیاں بھی، اور آپ میرے بزرگ بھی اور جوان بھی، صرف ایک نیت کہ آپ نیتاً پڑھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ بیماری کی دو قسمیں ہیں. آپ کا بدن بیمار ہوتا ہے، جب بدن بیمار ہوتا ہے تو اس کے آثار ہوتے ہیں. وہ آثار کیا ہیں؟ وہ یہ کہ جب بدن بیمار ہو، جس حصے میں تکلیف ہو، اس تکلیف کی وجہ سے آپ کا سارا جسم نڈال ہوتا ہے، اور اس نڈال پن کی وجہ سے کوئی کام آپ سے ہوتا نہیں ہے. آپ کو پھر آرام چاہیے ہوتا ہے، دوائی چاہیے ہوتی ہے. درد سے نجات کے لیے آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، بار بار ٹائم دیکھ کر ان ٹائم دوا کھاتے ہیں تاکہ اس درد سے نجات حاصل کر سکیں. یہ آپ کی جسمانی بیماری ہے. دوسری بیماری روح کی ہے. دوسری بیماری روح کی ہے. لیکن یہ روح کی بیماری کے آثار جسم کی بیماری سے بالکل مختلف ہیں. بدن کی جو بیماری ہے اس میں بدن کو درد ہوتا ہے. روح کی بیماری میں جب یہ بیماری آتی ہے تو انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. مشکل یہ اس لیے انسان جب جھوٹ بولتا ہے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، جب کوئی غیبت سن رہا ہوتا ہے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، جب کسی کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے تسکین پا رہا ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جب کسی کا مال کھاتا ہے تو بڑے مزے میں کہتا ہے میں دیکھو میں کتنا بڑا اور طاقتور ہوں کہ میں نے فلاں کا مال کھا لیا اور اس میں جرأت نہیں تھی کہ مجھ سے واپس لے سکے. کسی مظلوم کمزور اپنے سے کمزور تر کو دے کر تھپڑ مار دیتا ہے اور شیر بنتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. یہ کیا ہے؟ یہ روح کی بیماری ہے. روح کی اس بیماری سے نجات کے لیے حسین ابن علی سے تبسم ضروری ہے. تبسم نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ سے بھی، رسول سے بھی اور علی سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بیماری اہل بیت سے ہمیں دور کرنے کی ہے جو یہ نجاست ہے. اس نجاست سے خود کو نکالنے کا احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب یہ شعور پیدا ہو کہ میں گندگی کے جوہر میں ہوں اور کیچڑ میں ہوں. جب یہ احساس پیدا ہو اس وقت انسان پکارے یا علی. اس وقت انسان پکارے یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس وقت انسان پکارے یا حسین ابن علی. اس وقت انسان باقی ائمہ کو پکارے. اس وقت انسان امام عصر کو پکارے. لیکن دل سے پکارے میں بیمار ہوں، مجھے اس بیماری سے نجات چاہیے. پھر یقین جانے وہ پھر قریب آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اس کیچڑ سے نکال کر پاک کرنے کے لیے. تب وہ قریب آتے ہیں. نکالتے ہیں تو ہمارے اندر ان کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس محبت کو جلا ملتی ہے. اس محبت کے شعلے بھڑکتے ہیں. یہ جو عشق، مودت، محبت اور ولایت علی و آل علی کی آگ ہے، یہ بہتے ہوئے پانی کی طرح سے ہے. جتنا آپ اس میں ڈبکیاں زیادہ لگائیں گے آپ پورے وجود کے ساتھ پاک و پاکیزہ تر ہوتے چلے جائیں گے. یہ محبت انسان کو روح کی ان بیماریوں سے پاک کرنے کا باعث ہے. ہو نہیں سکتا کہ انسان ان کا عاشق ہو اور ادھر سے نجس ہو نہیں سکتا. ہاں خطا ہو سکتی ہے. جیسے ہی کوئی گندگی لگ گئی فوراً توبہ کیا. توبہ یعنی ہاتھ دھونا. توبہ
جیسے آپ کے ہاتھ میں اگر بچے کی کوئی گندگی لگ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً جاتے ہیں بیسن میں ہاتھ دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں 3 دفعہ پانی ڈال کر، اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو پاک کر لیا ہے۔ جب کبھی انسان سے نادانستہ یا دانستہ کوئی ایسی خطا ہو اور انسان کو توجہ ہو کہ میں نے یہ خطا کی ہے، فوراً جائے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد حسین ابن علی کی طرف رخ کر کے کہے سلام اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، میرا سلام ہو گئے حسین ابن علی آپ پر، میں نے توبہ کر لی ہے، آپ شفاعت فرمائیے۔ شفاعت ہو جاتی ہے اور انسان پاک ہو جاتا ہے۔ سلمان عجیب محمد والی محمد ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے سلمان عجیب محمد والی محمد۔ فوجیوں کو دیکھا نا، فوجیوں کو، فوجی جب نعرہ لگاتے ہیں، فوجی جب قدم اٹھاتے ہیں، فوجی جب قدم رکھتے ہیں تو سب کے درمیان ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک ساتھ رکھتے ہیں، ایک ساتھ اٹھاتے ہیں، ایک ساتھ نعرہ لگاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے سلوات تو پھر سب مل کر ایک ساتھ شروع کریں اور ایک ساتھ ختم کریں، بتا دیں کہ ہم بدن مختلف ہیں، روحیں ایک ہی ہیں۔ سلوات بھیجیے اور محمد والے محمد۔ یعنی میرا ٹائم بہت جلدی ختم ہو گیا تو اب چونکہ ٹائم کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا تو اس لیے میں آخری 2 باتیں کرتا ہوں۔ یعنی وہ جو باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ان میں سے ایک بات بھی میں نہیں کر سکا، اس لیے کہہ رہا ہوں آخری 2 باتیں کرتا ہوں، کیونکہ میری یہاں پر خوشی میری یہ ہے، میرے لیے باعث مسرت ہے کہ آدھی آبادی خواتین کی ہے اس وقت اس امام بارگاہ میں، اس طرف خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اس طرف مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بات میں کرنا چاہوں گا اور ضرور کرنا چاہوں گا۔ اور سے سنیے میں کیا کہنا چاہوں گا۔ آپ کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے، نیت پر۔ اس لیے چاہے سونے کے لیے چلے جائیں نیت کر کے جائیں، نیند سے اٹھیں وضو کے لیے جائیں نیت کر کے جائیں، ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنا چاہیں بسم اللہ پڑھ کے نیت کر کے منہ میں ڈالیں، آپ یقین جانیں یہ جو آپ کے 24 گھنٹے ہوں گے، 24 گھنٹے آپ کی عبادت میں گزریں گے۔ 24 گھنٹے یعنی آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا، جاگنا بھی عبادت ہوگا، حتیٰ باتھ روم جانا بھی عبادت ہوگا، وضو کرنا بھی عبادت ہوگا، کسی دوست سے ملنے کے لیے جانا بھی عبادت ہوگا، کاروبار کے لیے جانا بھی عبادت ہوگا، زمین پر اپنا حل جوتنے کے لیے جانا بھی عبادت ہوگا، بچوں سے کھیلنا بھی عبادت قرار پائے گا۔ صرف نیت کریں، وہ نیت کیا ہے؟ آپ یہ کام اس لیے کریں گے کہ اس سے علی اور علی کا اللہ خوش ہوتا ہے، علی اور علی کا اللہ، علی کا رب، علی کا خالق اس سے خوش ہوتا ہے، صرف اتنی سی نیت۔ اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو انتہائی اہم ہے میری نگاہ میں، جو کہ مرد و زن دونوں یہاں پر ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، اخلاقیات کے استاد اور بہت پہنچے ہوئے عارف ولی خدا، اس لیے ان کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ روح پر اثر کرتا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا چند سال پہلے، ان کی ایک شاگرد نے یہ بات بتائی، کہا کہ ان کے انتقال سے پہلے ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے گھر کھانے پہ تشریف لائیں، ہمارے گھر برکت ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے میں آ گیا۔ مقررہ دن استاد آگے دسترخوان پر بیٹھے، ہم نے کھانا لگایا۔ ان کی روش یہ تھی کہ چند چمچ اٹھا کے اپنی پلیٹ میں ڈالتے، وہ کھاتے اور اس کے بعد دعا کرتے اور ایک طرف ہو جاتے، دوبارہ کھانا نہیں کھاتے۔ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ایک دفعہ کھانا ڈالا، وہ کھایا، اس کے بعد مسکرائے، ایک دفعہ پھر کھانا ڈالا اور وہ پھر کھایا، اپنی سیرت کے بالکل خلاف۔
کہتے ہیں میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، انتظار کیا وہ کھانا ختم کرنے. جب کھانا ختم ہو گیا دسترخوان ہم نے سمیٹ لیا، اس کے بعد میں نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آج آپ نے اپنی ہی سنت اور روایت توڑی اور 2 دفعہ آپ نے کھانا ڈالا، وجہ کیا ہے؟ جو کہ بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں اس لیے میں یہ بات کروں. انہوں نے استاد نے مجھ سے کہا کہ جا کر اپنی زوجہ سے پوچھو. توجہ ہے، جا کر اپنی زوجہ سے پوچھو. میں فوراً اٹھا زوجہ کے پاس گیا، زوجہ سے پوچھا کہ آج استاد نے یہ کام کیا ہے اور مجھے کہا کہ تم سے پوچھو وجہ کیا، تم نے کیا کیا اس کھانے میں. زوجہ نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہ ہے کہ آج میں نے جب کھانا بنایا تھا تو وضو کر کے بنایا تھا. توجہ ہے، وضو کر کے بنایا تھا. چونکہ وضو کر کے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام میں نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے، برکت بھی پیدا ہوتی ہے. آج میں نے وضو کر کے بنایا تھا. شاگرد واپس آئے استاد کے پاس، عرض کیا کہ استاد میری زوجہ نے یہ کہا. وہ مسکرائے. آج تک اس گھر میں نہیں آئے، آج تک ان کی بیگم سے ملے نہیں آئے. یہ سن کر کہ زوجہ نے یہ کہا کہ آج میں وضو کر کے میں نے کھانا بنایا، یہ سنا استاد مسکرائے. مسکرا کر کہا نہیں وجہ یہ نہیں ہے. تو کہا کیا مطلب؟ کہا تمہاری زوجہ جب بھی کھانا بناتی ہے وضو کر کے بناتی ہے. ان کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن ان کی معرفت، ان کے دل کے دروازے کھلے ہوئے اس لیے دیکھ رہے ہیں. یہ کہا اور اس کے بعد جاؤ دوبارہ پوچھو، دوبارہ پوچھو. اور دوبارہ گئے زوجہ کے پاس گئے کہ استاد راضی نہیں آئے. بھائی وہ کہتے ہیں کوئی اور وجہ ہے. زوجہ رو پڑی. اب آپ کی توجہ چاہیے. زوجہ رو پڑی. کہا کہ جب آج میں کچن میں آئی ہوں مجھے پتا چلا کہ اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے تو میری سوچ فوراً پہنچ گئی کربلا، امام حسین کی بارگاہ. جیسے ہی مجھے کربلا یاد آیا میں نے مرثیے کے چند بیت پڑھے اور پڑھنے کے بعد آنسو آئے. اور اس کے بعد میں نے یہ نیت کی کہ آج کا یہ کھانا میں حسین ابن علی کی نیاز کی نیت سے بناؤں گی. چونکہ حسین ابن علی کی نیاز کی میں نے نیت کی اس لیے آپ کے استاد کو لگا کہ یہ باقی کھانوں سے مختلف ہے. آئے واپس استاد کے پاس، استاد سے عرض کیا تو استاد نے کہا ہاں وجہ یہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب حسین ابن علی کی نیاز کی نیت سے تم کھانا بناتے ہو تو اس کھانے میں کربلائی نورانیت شامل ہو جاتی ہے. وہ کھانا صرف پیٹ نہیں بھرتا، روح کو سیراب کرتا ہے، روح کو. اس لیے میں یہ عرض کروں گا میری بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہے، صبح آپ سب اپنے شوہروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے ناشتہ بھی بناتی ہیں، دوپہر کھانا بھی بناتی ہیں، رات کو کھانا بھی بناتی ہیں، درمیان میں چائے بھی بناتی ہیں. جب پیاس لگتی ہے آپ کو آرڈر ملتا ہے، خود اٹھتے نہیں ہیں، آپ سے کہتے ہیں، آپ پھر آتی ہیں پانی لے کے آتی ہیں. اب یہ جو ایک ایک عمل ہے اگر حسین ابن علی کی خوشنودی کی نیت سے، نیاز حسین کی نیت سے کریں تو وہ جو آپ نے ٹھنڈا پانی پلایا ہے اس ایک ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ کا بدلہ اتنا ہے جتنا آپ سوچ نہیں سکتی، سوچ نہیں سکتی. اس لیے آئیے عملی زندگی کی طرف جو ہمیں حسینی بنا دے، جو ہمیں علوی بنا دے، جو ہمیں فاطمی بنا دے. آج کا دن یہ ایام جو کہ جنت البقیع کے احرام کے ایام ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں بی بی دو عالم کے حوالے سے ہی چند جملے آپ سے عرض کروں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. وہ بی بی جو جب کھڑی ہوتی تو نبی نیچے نہ بیٹھتے ہیں. وہ بیوی جن کے دروازے پر جب نبی آتے تو اونچی آواز سے پکارتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اگر جواب آتا، اجازت ملتی تو دروازہ کھولتے ورنہ اندر داخل نہ ہوتے. وہ بیوی جو جب تشریف لاتی تو نبی بیٹھے ہوتے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، بیٹھے نہ رہتے.
وہ بیوی جن کو لا کر نبی اپنی مسند پر بٹھاتے خود سامنے بیٹھ جاتے. کتنی عزت، کتنی تقریم، کتنا احترام، کتنا تقدس. روایت عرض کرتا ہوں، جب قرآن کی سورہ نور کی 36ویں آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرْ اسْمُهُ، کچھ گھر ایسے ہیں جو اللہ نے منتخب کیے ہیں، جن کا مقام بلند رکھا، رفعت ادا کیا، اس لیے ان گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب یہ آیت اتری، یہ روایت پھر عرض کروں گا شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت نے بیان کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے اس آیت کی تفسیر میں سورہ نور کی اس آیت کی تفسیر میں اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کیا. کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہیں جن کو اللہ نے وہ احترام کو تقدس دیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. جب کہا انبیاء کے گھر ہیں تو اس اسنا میں بقول امام جلال الدین سیوطی کے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ سب نے دیکھا کون سا گھر تھا؟ وہ گھر فاطمہ کا گھر تھا، وہ گھر فاطمہ کا گھر تھا. نبی کریم نے جب یہ سوال سنا پہلے خاموش ہوئے، پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کہا. پہلا جملہ کہا ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے. اگرچہ اس میں نبی نہیں رہتے لیکن اپنے مرتبے اور مقام کے حوالے سے یہ گھر بھی انہی گھروں میں شامل ہے. اس کے بعد اگلا جملہ وہ بڑا عجیب ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا بلکہ یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل گھر ہے. فاطمہ کا گھر وہ گھر ہے، فاطمہ وہ فاطمہ ہے جن کے بارے میں امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ نحنو حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی تم پر حجت ہیں، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جد ماجدہ فاطمہ الزہرا ہم ائمہ پر اللہ کی حجت ہے. یہ وہ ہستی ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جب رسول کی رحلت ہوئی تو امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق اصول کافی کی روایات کے مطابق 40 دن تک فرشتہ نازل ہوتا رہا اور اللہ کا پیغام اس بی بی تک پہنچاتا رہا. یہ بی بی سنتی رہی اور ادھر سے کہتی رہی اور مولا علی لکھتے رہے. یہ وہ بیوی ہیں، یہ وہ بیوی ہیں جن کی حیثیت ائمہ اہل البیت کے درمیان اس شمع اور چراغ کی سی ہے جس کے گرد پروانے طواف کرتے ہیں. یہ وہ بیوی ہیں جب آپ کی شہادت ہوتی ہے. اسماء بنت امیس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، انسان کا جگر کباب ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بی بی نے مجھے کہا کہ اسماء آج تمہاری اس دنیا میں میری زندگی کا آخری دن ہے، اب میں جا رہی ہوں بابا کی طرف، بچوں کو لے آؤ. بچوں کو لے آئے، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، بالوں پہ کنگھی کی، اسماء کے حوالے کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب میں خود جا رہی ہوں نہا کر کپڑے بدل لی، تم کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک دینا، اگر جواب آئے تو ٹھیک، اگر جواب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ میں چلی گئی ہوں، جا کے میرے مولا علی ابن ابی طالب کو خبر کر دینا. اسماء کہتی ہے میں بڑی پریشان رہی، مضطرب رہی، کچھ دیر گزر گئی، میں نے دستک دی، جواب نہیں آیا. جب جواب نہیں آیا تو میری چیخیں نکل گئی. میں نے کسی کو بھیجا جاؤ مسجد میں علی کو خبر کرو یا علی اب آپ تنہا ہو گئے. جب مسجد میں خبر پہنچی، علی کے کانوں تک زہرا کی شہادت کی جب خبر پہنچی تو تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے ایک دفعہ علی اپنی جگہ سے اٹھے، آپ کی زبان مبارک سے ایک چیخ نکلی، پھر زمین بوس ہو گئی اور فوج سے چلے گئے.
آپ کو سہارا دے کر گھر لایا گیا. وہ فاتح خیبر علی غم فاطمہ کو برداشت نہ کر سکتا، گھر لایا گیا. اسماء کہتی ہیں کہ جب ہم غسل دے رہے تھے اس سے پہلے یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، یہ بچے ماں کے جنازے سے، جسد اطہر سے لپٹ گئے. اب ایک عجیب منظر تھا، یہ سارے بچے چیخ چیخ کر رو رہے تھے، لیکن حسن بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے. میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ دونوں بچیاں ماں کے سینے پر گری ہوئی ہیں، اور یہ دونوں لڑکے امام حسن اور امام حسین نے ماں کے دونوں پاؤں پکڑے ہیں، تلوے، پاؤں کے تلوے اپنے رخسار پر مل رہے ہیں اور رو رہے ہیں. میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے حسن سے کہا بیٹا حسن تم بڑے ہو، ذرا صبر کرو، تمہیں دیکھ کر چھوٹے بچے اور زیادہ روتے ہیں. حسن نے میری طرف ذرا سر اٹھایا اور کہا کہ اماں جان جو کچھ حسن نے دیکھا ہے ان بچوں نے نہیں دیکھا. جیسے یہ کہا میں نے پوچھا بیٹا حسن تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے وہ منظر دیکھا ہے جو اللہ کسی بچے کو نہ دکھائے، کسی ماں کے لاڈلے کو نہ دکھائے. جب میں اپنی والدہ کے ساتھ مسجد سے کوچے بنی ہاشم میں آئی، صدق کا معاملہ تھا، جب کوچے میں آئی تو وہ شقی ابن شقی سامنے سے آیا، میری والدہ کا رستہ روکا، صدق کے مسئلے پر میری والدہ نے احتجاج کیا اور اس بدبخت نے ہاتھ اٹھایا. جب ہاتھ اٹھایا تو وہ ہاتھ میری ماں کے چہرے انور پر لگا. جب میری ماں زمین پر گری تو کیفیت یہ تھی، ایک ہاتھ پہلوئے شکستوں پر تھا، دوسرا ہاتھ دیوارے کوچہ پر تھا، رخ قبر نبی کی طرف تھا اور پکار رہی تھی کہ بابا جان دیکھیے اس امت نے ابھی آپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، میرے ساتھ کیا سلوک کیا. چند چونکہ مجلس اس کی بات بھی ظاہر جاری ہے، میں صرف اس موقع سے فائدہ آپ کو بھی اور خود کو بھی دلوانا چاہتا ہوں اور بانی مجلس کو بھی دلوانا چاہتا ہوں. جو یہ موقع ایسا ہے جس میں جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، چونکہ آپ کے دل اس وقت نرم ہے، آپ کی آنکھیں اس وقت نمناک ہیں، آپ کے دل اس وقت بی بی دو عالم سے جڑے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر جب انسان دستے طلب اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے نا تو یہ ہاتھ خالی نہیں لوٹتے. بارگاہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں علی والا بن کر جینے کی اور علی والا بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ حسین ابن علی کی راہ میں استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو ہر نجات